السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب سیرت مصطفیٰ کا پارٹ نمبر 2 یعنی کہ دوسرا پارٹ پڑھیں گے، اور یہ نئی کتاب اسٹارٹ ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہوگی پارٹ نمبر 1، جس میں ہم نے اس سے پہلے کے بیان کو پڑھا، جس میں جو ہے علماء جغرافیہ نے جو زمینوں کی جو ہے حصے کیے ہیں زمینوں کے، اس میں ٹوٹل 8 حصے، اس میں سے یہ پہلے نمبر یعنی حجاز، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر یہ تمام چیزوں کا معاملہ ملک عرب سے ہے، تو یہ حجاز یہ ملک کے مغرب یعنی یہ عرب ملک کے مغربی حصے میں بحر احمر یعنی بحیرہ قلزم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو، ساحل یعنی کنارہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے، تہامہ یا غور پست زمین کہتے ہیں، یعنی جو پست زمین ہو، ٹھیک ہے۔ اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد یعنی بلند زمین کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے، اسی لیے ملک کے اس حصے کو حجاز کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس طرح حجاز کے مندرجہ ذیل، مندرجہ ذیل یعنی نیچے دیے ہوئے، ٹھیک ہے، ذیل معنی نیچے، مندرجہ آنے والے نیچے مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہے، یعنی یہ حجاز ہی کی زمین پر ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھیں کون کون سے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر یعنی جو مقام بدر ہے، اس طرح احد، اس طرح خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک اور غدیر خم وغیرہ، یہ تمام بہت مشہور مقامات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سب کے سب کہاں پر ہے؟ حجاز۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام یعنی جو نبی ہے، ان کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں جو وادی القریٰ ہے، وہاں اب تک عذاب سے قوم سمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں، جس کا واقعہ قرآن میں نا قوم سمود کا۔ اس طرح طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد یعنی ٹھنڈا اور سرسبز مقام ہے، یعنی ہریالی والا مقام ہے، اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہے۔ اس طرح آگے دیکھیے مکہ مکرمہ، یہ دوسری زمین کا دوسرا حصہ نا، یہ ملک عرب کی زمین کا، ٹھیک ہے۔ حجاز کا یہ مشہور شہر یعنی حجازی میں، اور یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس، جبل یعنی پہاڑ، یہ پہاڑ کے نام ہے، اور مغرب میں جبل قعقاعان، یہ جب پہاڑ کا نام ہے، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی حضور کی پیدائش ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف یعنی اس کے آس پاس میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں، جیسے مکہ مکرمہ میں کیا کیا ہے، تو کعبہ معظمہ یعنی کعبہ شریف، صفا مروہ یہ بھی پہاڑیاں ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ تمام حج کے مقامات ہیں نا، غار حرا، غار ثور، جبل تنعیم اور جعرانہ وغیرہ، یہ تمام مقام۔ اس طرح مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ بھی کہتے ہیں، اور جدہ دونوں لفظ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جدہ ہے جو تقریباً 54، ٹھیک ہے، یہ تشدید ہے بیچ میں، 54 یعنی 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحیرہ قلزم کے ساحل یعنی کنارے پر واقع ہے۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی، بحری یعنی دیکھ لیجئے یہ سمندر کے راستے سے، ہوائی یعنی یہ ایروپلین وغیرہ، خشکی یعنی زمین کے راستے سے، تو ان کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ اب مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے، جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔
اس طرح مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہے نا، اور یہاں صرف حمزہ لکھا ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ اس طرح مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو ہاتھ سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبع ہے، جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیرہ کلثوم کے ساحل پر واقع ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں کیوں، یہ یہاں سے ہم آگے پارٹ نمبر 3 میں پڑھیں گے۔